کلام آسمانی۔ وہ بالکل آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا تاکہ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہو۔ رات کی تاریکی اس کے ارادوں کو پورا کرنے کا بہترین موقع تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جو کچھ اس نے دوسروں سے سنا تھا آج اسے خود قریب سے دیکھے۔ ایک عرصے سے ہر طرف اس کی باتیں ہو رہی تھیں۔ کہتے تھے بس کافی ہے کہ ایک مرتبہ اس کی باتیں سن لو تو اس کے عاشق ہو جاؤ گے۔ اور اب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچ چکا تھا۔ قرآن کی دلکش آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے وہ یقیناً بہترین مخلوقات میں سے ہیں۔ وہ کھڑا تھا اور آیات قرآنی کو غور سے سن رہا تھا۔ کافی وقت اسی طرح گزر گیا، پھر اس کی نگاہ آسمان پر پڑی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کتنی دیر سے دیوار کے ساتھ کھڑا ہے۔ آیات قرآنی کا سننا اس کے لیے اتنا دل نشین تھا کہ وہ وقت گزرنے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا۔ اسے وہاں سے جتنا جلدی ہو سکے دور ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ ابھی چند قدم ہی اٹھا پایا تھا کہ کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے خوف سے چہرہ پلٹ کر دیکھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، یہ تو اس کے دوستوں میں سے ایک تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو بڑے تعجب سے دیکھ رہے تھے، لیکن اب بات کے لیے بالکل وقت نہیں تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ دور چلے گئے۔ ابھی وہ دونوں زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ انہوں نے ایک اور شخص کو دوسری دیوار کے ساتھ دیکھا۔ یہ ان کا ایک اور ساتھی تھا۔ اب تینوں حیران اور پریشان ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ قرآن کی آیات سننے کے لیے آئے ہیں۔ اگر لوگوں نے دیکھ لیا کہ شہر کے بزرگ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سننے کے لیے یہاں آتے ہیں تو ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ بہتر ہے کہ ایک دوسرے سے وعدہ کریں کہ دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے۔ جی بالکل وعدہ کرتے ہیں۔ یہی واقعہ اگلی رات پھر واقع ہوا۔ پھر وہی تینوں افراد، پھر وہی وعدہ۔ تیسری رات آ گئی۔ عجیب تھا، ابھی بھی وہ تینوں افراد دیوار سے ٹیک لگائے قرآن کی دلکش آواز غور سے سن رہے تھے۔ انہوں نے قرآن کی آیات میں ایک بڑی حقیقت کو پا لیا تھا کہ جسے وہ ایک دوسرے سے وعدے کے ذریعے بھی بھلا نہیں سکتے تھے۔